اسٹاک ایکسچینج ہے وہ ریکارڈ ہو گئی ہے، کیا کہیں گے اور کتنی زیادہ خوشخبری ہیں مطلب اس کو؟ دیکھیں ہم شروع سے کہتے رہے ہیں کہ جب ہماری گورنمنٹ آئی ہے کہ ہمیں مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے، کیونکہ عمران خان نے جو 4.25 سال کام کیا ہے، معاشی حالت بری کی ہے، وہ لمبی بات ہے، اس نے تباہ و برباد کر دیا۔ جب ہم آئے تو ہمیں یہ واقعی تھا کہ کیا پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچائیں یا سیاست کو دیکھیں اپنی کو، تو ہم نے قومی مفاد کو ترجیح دیتے ہوئے مشکل فیصلے کیے، جیسے لوگوں کو یقینی طور پہ تکلیف پہنچی ہے، کچھ پریشانی آئی عام آدمی کو بھی، لیکن یہ ضروری تھا کہ ملک کو ہم سنبھالتے۔ اس کا تو کوئی ملک کے ساتھ لینا دینا نہیں ہے، وہ تو میں سمجھتا ہوں ملک کو جس طرح ڈیمیج کرنا چاہتا ہے یا کس ایجنڈے پہ عمران خان کام کر رہا ہے، وہ اب ساری دنیا پہ آہستہ آہستہ بات کھلتی جا رہی ہے کہ وہ کون سا ایجنڈا ہے جس پہ وہ آگے بڑھ رہا تھا۔ ابھی ہم نے کہا تھا 3 مہینے بعد آپ دیکھیں چیزیں 4 مہینے بعد بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی، اللہ کے فضل سے اب بہتر ہونی شروع ہوگی۔ جو چیزیں جس طرح باہر سے جو ریلیٹڈ چیزیں ہیں، جس طرح چیزیں ہے یا پیٹرولیم قیمتیں ہیں، ڈالر ہے یا اسٹاک ایکسچینج ہے، وہ ساری بہتر ہو رہی ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ جو عام آدمی کی چیزیں ہیں، کھانے پینے کی دال ہے، چھوٹی موٹی سبزی ہے، وہ پنجاب گورنمنٹ کا کام ہے کہ وہ سنبھالے اپنی گورننس سے، اس کو بہتر کریں گے وہ یہ ادھر ہی انہوں نے کرنا ہوتا ہے ڈی سی نے یا پروونشل گورنمنٹ نے۔ تو اب آپ دیکھیں گے ہمارے اینڈ پہ جو چیزیں ہیں وہ ایک دو جب ٹائم گزرے گا اور بہتر ہوتی جائیں گی، آج پیٹرول کی قیمتیں اور کم ہو جائیں گی ان شاء اللہ۔ فرحان صاحب، جو پی ٹی آئی کی طرف سے جو اداروں کے خلاف باتیں کی جاتی ہیں، 16 اگست کا 13 اگست کا جو جلسہ ہوا اس میں جو زبان استعمال کی، آپ سمجھتے ہیں ایک نیشنل لیول کی طرف سے ادارے کمزور ہوں گے تو ملک کا نقصان ہے، ملک کا نقصان ہو سکتا ہے؟ یقینی طور پہ کوئی بھی ملک یا کوئی بھی نظام ہے وہ اداروں کی مضبوطی دے گا، جتنے ادارے مضبوط ہوں گے اتنا ہی نظام بہتر ہوگا اور ایک اچھی گورننس بھی ہوگی، اچھی حکمرانی ہوگی۔ لیکن جس طرح اس نے اداروں کا مذاق اڑایا، جس طرح اداروں کے ساتھ اس نے پریشرائز کرنے کی کوشش کی، وہ سب آپ کے سامنے ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں اس قسم کی زبان جو پاکستان کی سالمیت کے متعلق کی جائے یا اداروں کو کمزور کرنے کی جائے، اس کی مذمت کی نہیں، اس پہ ایکشن ہمیں لینا چاہیے۔ اور میرا اپنی گورنمنٹ سے اور یہ ایک مطالبہ ہے کہ ہمیں بہت سخت اس پہ ایکشن لینا چاہیے تاکہ یہ کسی کو ضرورت نہ ہو کہ کسی ادارے کو یا پاکستانی سالمیت کے ساتھ۔ آخری سوال ہے کہ ایک فیصلہ امام حالات جو آپ آیا الیکشن کمیشن کی طرف سے، اس کے حوالے سے دیکھا کہ پنجاب میں جو ادارے اور دیگر جو نون لیگی رہنماؤں پہ چھاپے پڑے ہیں، انتخابی سیاست کا سلسلہ، کیا کہیں گے آپ کے دور میں ایسا کچھ نہیں ہوتا، یہ انتخابی سیاست کی کوئی نہیں ہے؟ دیکھیے جو اس کا فارم فنڈنگ کا یا کیا کہتے ہیں ممنوع فنڈنگ کا کیس ہے، وہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، وہ سیدھا اس کا اس پہ اس کی پارٹی بھی بین ہو سکتی ہے، پارٹی ختم ہو سکتی ہے، یہ ڈسکوالیفائی تو ہو گئی ہوگا، توشہ خانے ہیں، یہ دوسرے معاملات ہیں، یہ دلی کے معاملے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں ڈسکوالیفیکیشن بنتی ہے کیونکہ مس ڈکلیریشن بھی ہے اور کانسٹیٹیوشن بھی ہے، اور اس نے غیر قانونی کام بھی کیے ہیں فنڈنگ۔ ابھی تو لنڈن میں بھی اس کے خلاف انکوائری شروع ہو گئی ہے، جو ان کی کرائم ایجنسی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے پاس سے جو خیراتی فنڈ تھا وہ جاتا تھا ہاسپٹل، خیراتی اداروں کے لیے اور کالج کے لیے، لیکن وہ سیاسی مقاصد کے لیے اس نے استعمال کیا یا ذاتی مقصد کے لیے، تو انہوں نے بھی شروع کر دی ہے اس کی انکوائری، اس پہ بھی اس کے خلاف انشاءاللہ قریب کیس درج ہوگا۔ دیکھیں یہ بڑے بیہودہ ایک سوچ ہے اور پرویز الہی صاحب کو یہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی گورنمنٹ ایک عدالتی حکم کے نام پہ کھڑی ہے، کسی بغیر بھی چلی جائے گی۔ میں بھی ابھی یہ الیکشن ہو رہے ہیں، اللہ کے فضل سے ہم یہ الیکشن جیتیں گے، اور میں آپ کو یقین دہانی دلاتا ہوں کہ یہ ضمنی الیکشن MPs کے جب ہم جیت جائیں گے، اس دفعہ اللہ کے فضل سے ہم جیتیں گے، جو کہ جیتیں گے، یہ پنجاب گورنمنٹ ختم ہو گئی۔